بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالعزیز شکیل آپ تمام حاضرین کا AHPS یعنی ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں. جس طرح سے آپ تمام لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب مسجد رحیم خان کاروان یعنی اسی مسجد میں تربیتی و اصلاحی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ جو ہمارا تربیتی و اصلاحی اجتماع ہے اس کا عنوان ہے خواتین کی 50 دینی خلاف ورزیاں. یعنی آج کا پروگرام خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی اصلاح کی جائے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور 50 پوائنٹس یعنی 50 نکات پر بات کی جائے گی کہ وہ لوگ کس طرح سے دین کی جانے یا انجانے میں خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. لہذا میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد سفیان بیگ جامعی سے کہ وہ آئیں اور ہم سب کو مخاطب فرمائیں بعنوان خواتین کی 50 دینی خلاف ورزیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الى كافة الثقلين بشيرا ونذيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے
کائنات میں رنگ اسی کے نور سے ہے جہاں کا ساز۔ محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور خصوصیت کے ساتھ اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی شریعت کو نازل کیا جو شریعت تمام مسائل پر محیط ہے، اور اس شریعت کے اندر جہاں مردوں کو قدم قدم پر تنبیہ کی گئی، وہیں پر عورتوں کو بھی ان کی غلطیوں اور ان کی خطاؤں پر سرزنش کی گئی، ان کو ڈرایا گیا اور ان کو دھمکایا گیا۔ اسی مناسبت سے آج میں نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے، وہ عنوان ہے خواتین سے سرزد ہونے والی 50 دینی خلاف ورزیاں، 50 اسلامی خلاف ورزیاں۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ خطاب کے بعد سوالات و جوابات کا بھی آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اگر کچھ کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا شک و شبہ رہا ہو بیان کے دوران تو اسے نوٹ کر لیں، اور خصوصیت کے ساتھ میری مائیں بہنیں اس بیان کو سنیں، اور جو باتیں انشاءاللہ میں اپنی طاقت کے مطابق بیان کروں گا اسے اپنے دلوں میں جگہ دیں اور زندگی کے اندر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج میں نے شاید کہ اس مسجد کے اندر اس طرح کے عنوانات ہوئے ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے آج پہلی مرتبہ خواتین کا نام لے کر یا خواتین کے عنوان کو منتخب کیا ہے۔ اور جب منتخب کیا تو میری سب سے بڑا میرا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کی ماں اور بہنوں تک اسلام کی باتوں کو خصوصی انداز میں پیش کیا جائے، اور ان کی غلطیوں کو جو ان سے جانے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہیں اس کی نشاندہی کریں، تاکہ ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح ہو سکے اور دنیا سدھر جائے اور آخرت سنور جائے۔ لیکن جب یہ عنوان منتخب کیا گیا تو آج صبح کی بات ہے کہ میرے کانوں میں بعض خواتین کے گوشوں سے یہ جملے آئے کہ ہم ہی ہوتے کہ غلطیاں کرنے والے، مرد ہی غلطیاں کرتے۔ اس طرح کے باتیں اور اس طرح کی جو ہے تنقیدی سوالات یا جس کی تنقیدی باتیں آئی ہیں، اس مناسبت سے میں نے یہ پہلے وضاحت کر دی کہ میں نے جو عنوان منتخب کیا کسی پر تنقید نہیں، کسی پر کوئی کیچڑ ڈالنا مقصد نہیں، کسی کے عیبوں کو اچھالنا یا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ، جو خرابیت اور جو فساد بپا ہوا ہے اس کی اصلاح کی جائے اور ایک بہترین معاشرہ جو ہے بنایا جا سکے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حق کی تعریف کروں تو مجرم، حق کی تعریف کروں تو مجرم، حالات پہ تنقید کرو تو مجرم، تم جرم کی تخلیق کرو تو معصوم، تم جرم کی تخلیق کرو تو معصوم، میں جرم کی تردید کروں تو مجرم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم تمام کو حق بات سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور انشاءاللہ بات جو ہوگی وہ رکان در رکان، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوگی، اور ادھر ادھر جو ہے بالکل بھی جو ہے بھٹکا نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے نقطے کی طرف اور پہلے پوائنٹ کی طرف، اور میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات کے قبول ہونے کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے، حج کے قبول ہونے کے لیے، یا انفرادی یا اجتماعی عبادات کے قبول ہونے کے لیے، چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو اس کے قبول ہونے کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ آدمی کے پاس اگر وہ چیز رہے گی تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت قبول ہوگی، اگر اس چیز میں کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیا ہے وہ چیز؟ کوئی بھی عمل آپ کر لیجیے، نماز کا عمل ہو، دعاؤں کا عمل ہو، اگرچہ کہ 1 روپیہ خیرات کرنے کا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل، حج بیت اللہ کا فریضہ ہو، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک ایسی چیز ہے اگر وہ چیز نہیں رہے گی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ،
عقیدہ توحید کا پایا جانا، عقیدے کی اصلاح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے میں نے اسی کو منتخب کیا ہے، عقائد سے متعلق خواتین کی خلاف ورزیاں۔ نمبر 1، پہلا پوائنٹ، جادو ٹونا کرنے والے شعبدہ بازوں اور کاہنوں وغیرہ کے پاس جانا اور ان سے کسی بیماری، نظر بد اور جادو کا ازالہ کروانا یا کوئی مطالبہ کرنا کہ ہم کسی پر جادو کروانا چاہتے ہیں، یہ تمام کام حرام ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات عقیدے کے متعلق خواتین کے اندر یہ اکثریت سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب کبھی کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، جب کبھی کسی پر کوئی پریشانی آ جائے، یا اگر کسی کو کسی سے جلن پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، تو فوری جو ہے عورتیں اور خواتین کسی شعبدہ باز کے پاس، جادوگر کے پاس، کاہنوں کے پاس، عارفوں کے پاس، عرافوں کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سناتی ہیں اور وہاں سے جو ہے حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما۔ حدیث کے الفاظ پر آپ تھوڑا توجہ کے ساتھ غور کیجیے۔ نبی السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یا جو عورت کسی عرافہ کے پاس آتا ہے، قیافہ شناس کے پاس آتا ہے، اور قیافہ شناس کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہاتھ دے کر قسمت بتانے والے ہیں۔ اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھ دے کر قسمت بتاتے ہیں، پاؤں دے کر قسمت بتاتے ہیں، پیشانی دے کر قسمت بتاتے ہیں۔ تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یا جو عورت کسی ایسے آدمی کے پاس آتا ہے تاکہ اس کو اپنا حال بیان کرے، اپنا ہاتھ بتائے، اپنا پاؤں بتائے، تو لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، ایسے آدمی یا عورت کی 40 دن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی اس نے یقین نہیں کیا اس کی بات پر، صرف ٹائم پاس کے لیے، صرف معلوم کرنے کے لیے، اس کی بات کو ماننا دور کی بات ہے، صرف اس لیے گیا کہ آخر معلوم کرے اگر کیا کہتا ہے۔ اگر اس نیت سے جگہ کوئی آدمی جاتا ہے، ہاتھ بتاتا ہے، کہ عورت جاتی ہے اپنا ہاتھ بتاتی ہے قیافہ شناس کے پاس جا کر، تو نبی نے فرمایا کہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، ایسے عورت یا مرد کی 40 روز کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اب جو اس کی بات پر یقین کرتا ہے اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اتی کاہنا فصدقت بها فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو عورت یا جو آدمی، حدیث میں جو ہے عمومیت کے الفاظ اختیار کیے گئے ہیں، میں اسے دونوں کو نام دے رہا ہوں، عورت اور مرد، کہ من اتی کاہنا، جو عورت یا مرد کسی کاہن کے پاس آتا ہے یا آتی ہے اور فصدقت بها، وہ جو الفاظ کہتا ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کو سچ مانتا ہے یا مانتی ہے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا اس چیز کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس آتے ہیں صرف ٹائم پاس کے لیے، بتانے کے لیے، تو 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی تصدیق کر لیتے ہیں تو ایسے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، قبروں کی زیارت اور اس کے لیے باقاعدہ توشہ ٹفن تیار کر کے نکلنا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جانے کے لیے، زیارت کے لیے سفر کا اہتمام کرنا خواتین کے لیے منع ہے۔ کسی بھی قبر کے لیے، کسی بھی قبرستان میں جانے کے لیے، کسی بھی درگاہ میں جانے کے لیے اگر کوئی عورت ذات راہ اختیار کرتی ہے، توشہ بناتی ہے اور باقاعدہ طور پر سفر کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایسی عورت ملعون ہے، اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ زورات القبور، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ عقیدے کے متعلق دوسری بات۔ اب آئیے تیسری بات، کسی کی وفات پر، کسی کے مر جانے پر نوحہ خوانی کرنا، گالوں کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، یہ بھی بہت ہی حرام اور گناہ کی بات ہے، اور یہ سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ کیا کرنا؟ کسی کے مرنے پر، اپنا مرو، چاہے رشتہ مرو، چاہے شوہر مرو، چاہے بھائی مرو، کسی کے بھی مرنے پر، یا کوئی غیر بھی مر جاتا ہے، تو بہت ساری معاشرے کے اندر بہت سارے مقامات پر بعض خواتین جو ہے مخصوص ان کا طبقہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی مر گئے لوگ جا کے رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، گلے گلے پھاڑنا اور گریبان چاہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، ان کا یہ پیشہ ہے، ان کا یہ کاروبار ہے۔
تو آپ نے سلام نے ارشاد فرمایا جو کسی وفات پر جو کسی مرنے والے کے اوپر جا کر نوحہ خوانی کرتی ہے، یعنی اس کے بارے میں اچھائی بیان کرنا، اس کے حسن کی تعریف کرنا، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا، اپنے گالوں پر زور زور سے پیٹنا، کپڑے کو پھاڑنا، ایسے عورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے، وہ عورت مسلمان نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑے پھاڑے اور ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح پکارا کرے، جاہلیت کی طرح آواز لگائے، ارے اچھا تھا، یہ اتنا اچھا آدمی تھا، کیسے مر گیا، وقت سے پہلے مر گیا، اتنا جوان تھا، وغیرہ وغیرہ کے الفاظ جو ہے بہت ساری خواتین میں جو ہے دیکھنے میں آئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیس منا، آپ نے صاف الفاظ میں فرما دیا وہ عورت ہم میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ من لطم الخدود، جو گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو جو ہے پھاڑے، کپڑوں کو پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح آواز لگائے، زور زور سے جو ہے ماتم کرے اور روتی رہے۔ ایک اور اس میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب، رواہ مسلم۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اس کی موت سے پہلے وہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندک کی شلوار اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل آتھینٹک اور صحیح حدیث ہے۔ گندک کیا ہوتا ہے؟ گندک ایک قسم کا جو ہے ایندھن ہے، ایک قسم کا جو ہے زمین سے نکلنے والا معدن ہے وہ، اور اس کے جب لباس بنائے جاتے ہیں یا اس کو جب پہنا جاتا ہے، یا اس کے اندر خاصیت ایسی ہے کہ وہ فوری طور پر آگ کو جو ہے چمٹ لیتی ہے۔ تو جہنم میں داخل کیا جانے سے پہلے ایسی عورتوں کو جو ہے گندہ کا لباس پہنایا جائے گا تاکہ مسلسل جہنم کی آگ ان کو چمٹی رہے اور مسلسل تکلیف میں وہ لوگ رہیں، اور کھجلی والا کرتا پہنایا جائے گا۔ کیسی عورتوں کو؟ النائحہ، نوحہ کرنے والی عورتوں کو اگر وہ موت سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن جو ہے اسے جو ہے شلوار جو پہنائی جائے گی وہ گندک کی ہوگی، اور جو کرتا پہنایا جائے گا وہ خارش اور کھجلی کا کرتا ہوگا۔ چوتھی بات، چوتھا پوائنٹ کہ امیر ممالک کی بعض عورتیں، خصوصاً سعودی عرب، دبئی، قطر وغیرہ جو امیر ممالک ہیں جہاں پر بہت زیادہ مال اور دولت ہے مسلمانوں کے پاس یا غیر مسلموں کے پاس، تو امیر ممالک کی بعض عورتوں کا اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ وہ ان کے لیے کسی غیر ملک سے، دوسرے ملک سے کسی غیر مسلم خادم، نوکر یا کسی غیر مسلم نوکرانی کو منگوائیں تاکہ وہ ہماری خدمت کرے۔ اور یہ تو مطالبہ شادی کے بعد ہو یا بعض مقامات پر جو ہے شادی سے پہلے ہی جو ہے یہ شرط رکھی جاتی ہے، اگر آپ میرے لیے شادی کے بعد کسی غیر ممالک سے کسی غیر مسلم عورت یا مرد کو خدمت رکھیں گے تو میں آپ سے نکاح کروں گی اور آپ سے شادی کروں گی۔ یہ شرط لگانا، ایسے شرط کا اختیار کرنا بھی جو ہے یہ عمل اسلام کے خلاف اور دائرۂ دین اور دائرۂ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر خادماؤں کو جب لایا جاتا ہے، آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ امیر گھرانوں کا ماحول بڑا خراب ہوتا ہے، ہم نے بارہا غور کیا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ بعض گھرانے کے نوجوان لڑکیاں اگر دیندار نکل جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اکثریت ہمارے ملک کی ہو چاہے دوسرے ممالک کی ہو، بہت سارے مقامات پر دیکھا گیا ہے کہ امیر گھرانوں کے بچے اور بچیاں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کمرے کے اندر، باپ مسلسل کسی جاب میں یا کسی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اب گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہ نوکرانیاں اور خادمائیں کرتی ہے، جن کو نہ اسلام معلوم ہے، جن کو نہ ایمان معلوم ہے، جن کو نہ اللہ معلوم ہے، جن کو رسول معلوم ہے، ایسی نوکرانیاں، ایسے خادمائیں ان کی پرورش کرتی ہیں اور انہیں پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب کسی غیر مسلم کے آدمی کا بچہ پلے گا تو اس کا ماحول بھی وہی ہوگا، اس ذہن میں بات آنے والی بھی وہی ہوگی، اور اس کا عمل بھی جو ہے اسلامی طریقے کے خلاف اور اس کے اپوزٹ میں ہوگا۔ پانچویں بات، کسی مشکل وقت آ جانے یا مصیبت میں مبتلا ہونے پر جزا و فضا کرنا اور اپنے لیے موت کی دعائیں کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے خواتین کے اندر کہ ذرا تکلیف آئی، ذرا مصیبت آئی، ذرا پریشانی آئی، فوری اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے مار دے، اللہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے مصیبت آتی، میری موت واقع ہو جاتی۔
تو ایسا اپنے لیے موت کی دعا کرنا بالکل یہ غلط ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی عورت تکلیف میں آنے کے بعد، مصیبت کے آنے کے بعد جو ہے اپنے لیے موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں اگر اس کے لیے مرنا بہت ضروری ہو جائے، ایسی مجبوری آ چکی ہے کہ اب اس کے لیے مرنا ہی بہتر ہے دنیا کے اندر رہنے سے، تو آپ السلام نے فرمایا کان لا بد متمنین، اگر اس کے لیے موت کی تمنا کرنا ضروری ہو جائے، فلیقل، تو وہ اس طرح دعا کرے اللہ سے، اللہم احیینی ما کانت الحیلہ خیرا لی، اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کان الوفاۃ خیرا لی، اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت عطا فرما۔ اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن بالکل سرے سے ذرا مصیبت آنے پر موت تمنا کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا اور پکارا کرنا، یہ اسلام کے خلاف اور عقیدے کے خلاف جو ہے بات آتی ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ، ارکان اسلام کے متعلق اسلام خواتین کی جو ہے خلاف ورزیاں، اسلام کے جو ارکان ہیں اس کے متعلق جو ہے جو خواتین خلاف ورزیاں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ 6 نمبر کی بات ہے، 6 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات سے جو ہے مؤخر کر کے پڑھنا اور اس کو تاخیر کر کے پڑھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے خواتین گھروں میں نماز فجر کا وقت ہو گیا، اس وقت کو ٹال دیتی ہیں، جب اجالا ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے تو اکثر وہ اس وقت میں نماز پڑھتی ہے، ظہر کی اذان ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب نماز پڑھتی ہے، کیا باہر کام گھر میں رہتا وغیرہ وغیرہ کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، مقررہ اوقات کو چھوڑ کر ہمیشہ، کبھی کبھی اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیشہ اگر کوئی عورت جو ہے مقررہ اوقات کو چھوڑ کر تاخیر کر کے نماز ادا کرتی ہے تو ایسا کرنا جو ہے بہت ہی برا اور بہت ہی گناہ کا عمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میرے پاس ایک مرتبہ 2 فرشتے آئے اور ان دونوں نے جو ہے مجھے کہا کہ چلیے، میں ان کے ساتھ روانہ ہوا اور میں ایک مقام پر پہنچا جہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس لیٹے ہوئے آدمی کے بازو میں جو ہے ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا، اور اس کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور وہ اس پتھر سے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر بہت زور سے پتھر مار رہا تھا، اتنی زور سے مار رہا تھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا تھا، سر زخمی ہو جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پتھر دور جا کے گرتا، جب تک وہ جو آدمی کھڑا ہوا تھا پتھر لے کر آتا اس وقت اس کا سر صحیح ہو جاتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اے فرشتوں یہ کون آدمی سے کیوں مانا جا رہا ہے؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا لیکن کیسا حفظ کرتا تھا، اسے بھول جاتا تھا، قرآن یاد کیا اسے بھول گیا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا، صرف قرآن پڑھتا تھا ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے یا رسم پوری کرنے کے لیے۔ اور دوسرا اس کا گناہ یہ تھا کہ فرض نماز کو ہر وقت مؤخر کر کے پڑھتا، تاخیر کر کے پڑھا کرتا تھا۔ تو ہر وقت نمازوں کو، فرض نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھنے کا گناہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک، مرنے کے بعد سے لے کر روز محشر کی صبح تک جو ہے اس کے سر کو مارا جائے گا، کچلا جائے گا، اور آخرت میں جو اس کے لیے عذاب ہوگا اس کا الگ حساب ہوگا، اس کا الگ سزا دی جائے گی۔ 7ویں بات، عورت کے پاس جو مال اور زیورات ہوتے ہیں، سونا اور چاندی، اگر وہ اس کا شوہر لا کے دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر پہ ہوگی، لیکن اکثر خواتین کے پاس ان کا اپنا جو میکے سے آتا ہے یا وہ خود خریدتی ہیں، تو ایسے زیورات کے بارے میں جو عورت جس کے پاس زیورات ہو، سونا اور چاندی ہو، اور وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا بھی ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، اس پر سال مکمل ہوتا بھی ہو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو یہ عورت بھی جو ہے اسلامی احکام کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ نماز کا پڑھنا جس طرح مردوں پر فرض کیا گیا اس طرح عورتوں پر فرض کیا گیا۔ روزے رکھنا رمضان کے جس طرح مردوں پر فرض کیا گیا عورتوں پر فرض کیا گیا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جن لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہے
اور وہ اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله، اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے یا نہیں کرتی ہیں، زکات ادا نہیں کرتی ہیں، فبشرهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور قیامت کے دن جو ہے اس مال کو، اس خزانے کو تپایا جائے گا آگ کے اندر، گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اور اس مال سے ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کے بازوؤں کو، وظہورہم ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا وہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو اس مال کا عذاب جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو زکات کا ادا کرنا، زکات کا مال نصاب پہ پہنچ جانے کے باوجود بھی جو ہے اس کو نہیں نکالنا، یہ بہت ہی اسلام کے خلاف ورزی اور یہ بہت ہی جو ہے دین اسلام اور ایمان کے پھٹی ہوئی بات ہے۔ 8ویں بات، بعض عورتوں کا اپنے شوہروں اور بچوں کی فرائض کے دائرے میں لاپرواہی کرنا۔ بہت سارے مقامات پر دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد حضرات کے لیے نماز کہاں افضل ہے؟ مسجد میں۔ مرد حضرات کے لیے نماز افضل ہے مسجد میں۔ اگر کوئی مرد بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی ضرورت کے، بلا ضرورت گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں قبول کی جاتی ہے۔ اگر وہ محتاج ہے، غریب ہے، اس کے پاس چلنے پاؤں نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، بہرحال مسجد دور ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، تو الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو مجبوری میں آ جائے، مجبوری کے بارے میں اللہ کے بارے میں نہ سوال کیا جائے گا نہ گناہ لکھا جائے گا، لیکن بلا ضرورت بغیر کسی عذر کے اگر کوئی مرد گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر کے بچے، نوجوان لڑکے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ذمہ داری مرد عورتوں کی ہے، ماؤں کی اور شوہروں کی، بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں اور اپنی اولاد کو مسجد روانہ کریں تاکہ وہ فرض نماز ادا کر کے آئے۔ ہاں البتہ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرنا افضل ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن فرائض کا جہاں تک مسئلہ ہے، فرض نماز مرد کی مسجد میں ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو اس میں لاپرواہی کرنا بھی جو ہے یہ عورتوں کا اسلام کے خلاف عمل ہے۔ نواں جو ہے پوائنٹ یا نواں نکات 9 نمبر کا، حج یا عمرے کی ادائیگی کے وقت سبز رنگ کا یا کوئی دوسرا رنگ اختیار کر لینا احرام کے لیے اور اسی کا احرام بنانا، اسی طرح عربی نقاب، دستانے اور موزوں کا پہننا احرام کی حالت میں۔ حالانکہ مرد کے لیے احرام کتنے ہیں؟ احرام کیا کرے مرد کے لیے 2 ہے، ایک اوپر سے باندھ لیا جاتا ہے پہلے اوپر جسم پر اور نیچے تہبند پر ہی باندھ لیا جاتا ہے، 2 چادریں مردوں کے لیے احرام ہے، لیکن عورتوں کا احرام کیا ہے؟ ان کا اپنا لباس، جو ان کا لباس ہے ان کا احرام ہے، لیکن احرام کی حالت میں عورتوں پر یہ فرض ہے اور یہ احرام کی حالت میں واجب ہے کہ وہ حالت احرام میں اپنا چہرہ کھلا رکھے۔ چہرے پر نقاب ڈالنا غلط بات ہے، احرام کی حالت میں ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے، یہ بھی اسلام کے خلاف کام ہے۔ احرام کی حالت میں، حالت احرام میں پاؤں میں ساکس یا موزے نہ پہنے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو جو عورت، پہلی بات تو احرام کے لیے سفید لباس کا ہونا اچھی بات ہے، افضل بات ہے۔ اگر کوئی عورت الگ لباس پہن لیتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض عورتیں خصوصیت کے ساتھ خاص طور پر ہرا رنگ کا لباس اختیار کرتی ہیں یا لال رنگ کا لباس اختیار کرتی ہیں، تو خصوصیت کے ساتھ ایک لباس اختیار کر کے اس کو احرام بنانا یہ غلط بات ہے۔ اور حالت احرام میں جو ہے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا، ہاتھوں میں دستانے پہننا، پاؤں میں ساکس کا پہننا، یہ بھی اسلام کے خلاف عمل ہے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں آپ اسلام فرمان ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، کسی محرم یعنی احرام والی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ نقاب ڈالے یا وہ اپنے پاؤں میں ہاتھوں میں دستانے یا موزے پہنے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اگلا مسئلہ لباس اور پردے سے متعلق خلاف ورزیاں۔ اب شاید یہاں پر بہت ساری خواتین کو جو ہے تھوڑا غصہ بھی آ جائے اس پر، لیکن بات حق ہے، وہ بولنا ہی ہے کہ لباس اور پردے کے متعلق اسلام کی خلاف ورزیاں کہاں تک ہماری مائیں بہنیں جو ہے اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں اور کہاں تک ان کا عمل جو ہے اسلام کے مطابق ہوتا ہے۔ 10واں نمبر کا پوائنٹ، 10 نمبر کا یہ نکتہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت پردہ اور شرعی حجاب کا اہتمام نہ کرنا، مثلا چہرہ کھلا رکھنا یا انتہائی باریک لباس پہننا،
یا انتہائی باریک کپڑا چہرے پر ڈال لینا جس سے ان کا چہرہ صاف نظر آ جائے، یا بالکل تنگ اور چست لباس پہننا جس سے سارا بدن جو ہے سرکتا ہوا نظر آ جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں لیکن آج تک میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ کس کی بات ہے یہ؟ نبی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دو قسم کے ایسا گروہ ہے، صنفان من اہل النار، وہ ہے تو جہنمی لیکن آج تک میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، یعنی میرے وفات کے بعد وہ لوگ آئیں گے آگے زمانے میں۔ ان میں پہلے قوم کون ہوگی؟ قوم معاہم سیاق کاذناب البقر یضربون بها الناس، ان میں سے پہلی قوم یہ ہوگی کہ جن کے پاس جو ہے کوڑے ہوں گے، اور وہ کیسے ہوں گے؟ گائے کے دوروں کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ اس سے لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی ویوں کے اندر، سیریلوں کے اندر، فلموں کے اندر، پرانے زمانے کے بادشاہ اور جو پرانے دور کے جو حکمران گزرے ہیں وہ لوگ جو ہے مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایسے کوڑے استعمال کیا کرتے تھے جو بالکل گائے کے دونوں کی طرح کوڑے ہوا کرتے تھے، سامنے سے موٹے پیچھے سے پتلے، بہرحال ایسے وہ کوڑے استعمال کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے مارا کرتے تھے ظلم کے طور پر۔ ورنہ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ بھائی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی جرم کرتا ہے اسے کوڑے مارنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے، تو جہاں اسلام میں حکم دیا گیا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ظلم کے طور پر، جابرانہ طور پر اگر کوئی کوڑے مارتا ہے تو وہ آدمی جو ہے جہنمی ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا دوسری قوم ہے، یہ پہلی قوم جہنم میں جائے گی اور دوسری ہوگی وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ وَأَحْسِنٍ بُخْتٍ مَائِلَةٍ، کہ عورتیں ہوں گی، کیسی عورتیں؟ لباس تو پہنی بھی ہوں گی لیکن عاریات و ننگی ہوں گی، بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن سارا جسم جو ہے نظر آتا ہوا ہوگا۔ ممیلاتن، خود دوسروں کی طرف مائل ہوگی، اور مائلاتن، دوسروں کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن محاسنۃ البخت المائلہ، ان کے سر جو ہے بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانوں کے مانند ہوں گے، جس طرح اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں اس طرح ان کے سر ہوں گے، یعنی بالوں کے چٹلے آج بنائے جاتے ہیں، بہت سارے خواتین بناتی ہیں، بالوں کو لپیٹ کر اس کے اوپر پتہ نہیں ریبن وغیرہ کیا لگاتی ہیں، اس طرح سر جو ہے اونچا ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین، ایسا عمل اختیار کرنے والی عورتیں جہنمی ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا يدخلن الجنۃ، ایسی عورتیں جنت داخل نہیں کی جائیں گی۔ ولا اذا ریحھا، داخل ہونے کی بات تو دور، اس کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا، جب کہ اس کی خوشبو آتی ہے، لَا يُوجَدُ مِن مَسْجِدٍ كَذَا وَكَذَا، کہ اللہ نے اس نے فرمایا اس کی خوشبو حالانکہ بہت دور تک محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتیں، کیسی عورتیں؟ لباس تو پہنی ہوں گی لیکن بظاہر لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن ننگی نظر آئیں گی، خود مائل ہوں گی، لوگوں کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور سروں پر جو ہے بالوں کا چٹلا بنانے والی عورتیں، ایسی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی عذاب مستحق اور جہنم میں داخل کی جانے والی ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے 11 نمبر کا پوائنٹ ہے، 11 نمبر کا نقطہ ہے کہ لباس و پوشاک، بالوں کے تراش و خراش، میک اپ کا سامان اور دیگر تمام سامان جو ہے مغربی فیشن کے مطابق ہونا، بالکل مغربی تہذیب کی تقلید کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا۔ نبی السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو مرد یا جو عورت کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، کسی قوم کا عمل اختیار کرتی ہے، تو وہ عورتیں یا مرد انہی میں سے ہیں۔ اگر آپ اسلام کے اندر داخل ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، لیکن اگر مسلمان ہونے کے باوجود آپ نے اگر مغربی تہذیب کو اختیار کیا تو گویا آپ بھی یہودی ہیں، آپ نصرانی ہیں، آپ کافر ہیں اور آپ مجوسی ہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا حال، آپ کا خاتمہ کس حال میں ہو جائے اور آپ کیسے آپ کا انتقال ہو جائے۔ اور بالوں کو تراشنا اور سامنے سے کٹ کرنا، بہت ساری عورتیں جو ہیں بالوں کو تراشتی ہیں اور فیشن کے لیے بالوں کو کاٹتی ہیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پتہ نہیں کہاں سے کاٹتی ہیں۔ تو اس طرح بالوں کو تراشنا، بالوں کو کاٹنا، یہ بھی اسلام کے خلاف عمل ہے اور ایمان کے خلاف جو ہے یہ بھی کام ہے۔ اس کے بعد گھر اور میاں بیوی سے متعلق خلاف ورزیاں، 12 نمبر کا پوائنٹ یا 12 نمبر کا نقطہ ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا کھانے کے لیے یا پینے کے لیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے لا تشربوا فی آنیۃ الذهب والفضہ، اے
اے ایمان والے مردوں اور عورتوں تم لوگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیو یا کوئی چیز پینے کی چیز نہ پیو، ولا تاکلوا فی صحافہا اور نہ ان برتنوں میں کھاؤ، نہ اس برتنوں میں پیا جائے گا نہ ان برتنوں میں کھانا جو ہے جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اسلام نے آگے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں سونے اور چاندی کے برتن دنیا کے اندر کفار و مشرکین کے لیے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ اور تمہارے لیے آخرت میں اللہ نے عطا کیا ہے تم کو۔ آخرت میں اگر چاہتے ہو ایسی برتن ہے تو دنیا میں اسے ایسے نہ کرو، اس سے بچو۔ تو گھروں میں جو ہے ایسے برتن استعمال کرنا بھی جو ہے اسلام کے خلاف عمل ہے۔ نمبر 13، گھروں میں شیلفوں کے اوپر یا دیواروں پر یا پردوں پر، دروازوں پر، کھڑکیوں پر مجسمے اتارنا، تصویریں رکھنا یا ایسے تصاویر رکھنا کہ جن کے اختیار کرنے کا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ جو جاندار تصویریں رکھتا ہے، اسے بناتا ہے، تصاویر آویزاں کرتی ہیں عورتیں، تو ایسی عورتوں پر بھی جو ہے اللہ کی لعنت ہے، اور یہ عورتیں بھی جو ہے اسلام کے خلاف عمل کرنے والی ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی، جس گھر میں فوٹو ہوگی، جس گھر میں مجسمہ ہوگا یا جس گھر کے اندر جو ہے پردے پر کہیں پر بھی اگر تصویر کا رکھا جانا ہوگا تو ایسے گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتے اور ایسے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت داخل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر بھی باتیں اور بیان کرنے کی ہے لیکن وقت اس کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتا، اگلی بات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ 14 نمبر کے بعد 14 نمبر نقطہ ہے کہ ایک سے زیادہ اگر کوئی مرد کسی بیوی کا شوہر ایک نکاح سے زیادہ نکاح کرتا ہے تو اس عمل پر، اس نکاح کرنے پر اعتراض کرنا اور اس عمل کے خلاف جو ہے محاذ کرنا، اس عمل کے خلاف جنگ کرنا باقاعدہ طور پر، یہ بھی اسلام میں خلاف ورزی ہے، دین خلاف ورزی ہے۔ اگر کوئی مرد، اب یہاں پر ایک بات بیان کروں، 2 دن پہلے کی بات ہے، شاید کل کی بات ہے، میرے ایک دوست نے یا میرے بھائی نے سوال کیا کہ بھائی آج کے دور کے حساب سے ایک مرد کتنا نکاح کر سکتا ہے؟ میں نے سوال کیا بھائی دور کے حساب سے کیا مطلب سمجھا نہیں تمہارا سوال کا؟ تو کہا کہ بھائی آج اتنا بزی دور ہے، ایک مرد جو ہے ایک عورت کے لیے اپنا وقت نہیں دے سکتا تو وہ کتنا وقت اپنی کتنے نکاح کر سکتا ہے کہ سب کے لیے وقت درکار آ جائے، سب کے ساتھ انصاف ہو جائے؟ تو میں نے کہا کہ حالات کے حساب سے، دور کے حساب سے کتنے نکاح کر سکتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہارے پاس انصاف ہے، انصاف کر سکتے ہو، ایک رکھو چاہے 2 رکھو چاہے 3 رکھو چاہے 4 رکھو، 4 نکاح ایک نکاح میں 4 بھی رکھنا اسلام میں اس کی اجازت ہے، انصاف کر سکتے ہو تو اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، اب انصاف کس طریقے سے؟ انصاف سارے معاملوں میں انصاف، اگر ایک کے پاس گھر ہے دوسرے کا گھر ہونا چاہیے، پہلے کے پاس اگر فریج ہے دوسرے کو فریج دینا ہوگا، پہلے کے پاس اگر کولر ہے دوسرے کے پاس کولر کا عطا کرنا ضروری ہے تمہارے اوپر، پہلے کے پاس اگر تم ایک رات گزارتے ہو دوسرے کے پاس رات گزارنا ضروری ہے، ہر لحاظ سے انصاف کا پا جانا ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس انصاف کی طاقت ہے، تمہارے پاس اس کی ہمت ہے، تمہارے پاس مردانگی ہے تو تم 4 کرو، تم 3 کرو، تم 2 کرو، اسلام تم کو اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اگر انصاف والا شوہر ہے، انصاف کرنے والا مرد ہے، ایسے مرد کے خلاف اگر بیوی جو اعتراض کرتی ہے یا جنگ کرتی ہے تو اللہ کا فرمان ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے ما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومنہ مرد عورت کسی مومن مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دے تو ان کے فیصلے کو نہ مانے یا اپنی طرف سے کوئی رائے بیان کرے، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، جو عورت یا جو مرد اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، رسول کی نافرمانی کرتی ہے، فقد ضل ضلالا بعيدا، ایسی عورت جو ہے کھلی گمراہی میں ہے اور وہ اسلام سے خارج اور اسلام کے جو ہے گنہگار ہے۔ تو جائز طور پر اگر کوئی مرد نکاح کرتا ہے تو اس پر اعتراض کرنا یہ اس عورتوں کے لیے منع ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نمبر 15 نمبر کی بات ہے شوہر کی نافرمانی کرنا اور اس کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا، اس کے احسانات کو فراموش کرنا، اس کے احسانات کا انکار کرنا، یہ بھی جو ہے بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ معراج کی رات میں آپ السلام نے جہنم کے اندر اکثر سے عورتوں کو دیکھا اور آگے بیان کیا کہ جہنم میں میں نے بہت زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ تو بعض عورتوں نے سوال کیا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم عورتیں جہنم
جہنم میں آخر زیادہ کیوں ہوں گی؟ تو آپ علیہ السلام کا پہلا جملہ یہ تھا، پہلا جواب یہ تھا، تکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں داخل کی جاؤ گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جو ہے ایک مرتبہ کسی کام سے رسول اللہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ السلام نے ان کو سوال کیا، کیا تم شوہر والی ہو، یعنی تمہارا شوہر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا شوہر، یا رسول اللہ میرا شوہر ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ تمہارا شوہر کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارے نظر میں اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہاں جاتا ہے چلا جائے، کیا کرتا ہے کر لے، کیا کہاں جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ اسلام نے آگے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ اور نَارِكَ، کہ اے عورت یہ بات بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی سن لو کہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہارے جہنم بھی ہے۔ اطاعت کرو گی، فرمانبرداری کرو گی، اس کی بات مانو گی، اس کے خلاف کام نہیں کرو گی، جنت داخل کی جاؤ گی۔ اس کے خلاف اگر جاؤ گی تمہارے ہزار عمل اچھے ہوں گے، تمہارے سارے اعمال اچھے ہوں گے، تب بھی جہنم تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارا مقدر جہنم ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسلام نے جو ہے یہاں تک فرما دیا کہ لو کنت امرن، اگر میں کسی شخص کو اس بات کا حکم دیتا کہ ان یسجد لاحد، سجدہ کیا جائے کسی کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو اپنی بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے۔ اتنا اونچا مقام شوہروں کا بتایا گیا ہے۔ یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ 16 نمبر کی بات 16 نمبر کا نقطہ ہے، بلا ضرورت بلا وجہ نسل کو کم کرنا یا کم بچے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، فیملی پلاننگ کروانا، منصوبہ بندی کرنا، یہ بھی جو ہے شریعت مطہرہ اور اسلام کے خلاف عمل ہیں۔ بہت ساری عورتیں یہ کام خود کرتی بھی ہیں اور بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مطالبہ کرتی ہیں کہ بھائی بس اب 2 بچے ہو گئے، ایک بچہ ہو گیا، 3 بچے ہو گئے، اب بس زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے پالنا ہوگا، ان کی تربیت ہوگی، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا، یہ ساری باتیں عورتیں کرتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبکہ آپ السلام کا فرمان صاف ہے کہ تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے مردو تم جو ہے زیادہ بچے دینے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے دن جو ہے اپنی امت کی زیادتی پر فخر محسوس کروں گا۔ تو اگر کوئی عورت بلا وجہ، اگر کوئی انڈولی پرابلم ہے، تکلیف ہے، اگر نیکسٹ بچہ پیدا ہوگا تو جان خطرہ ہے، ایسی مجبوری ہے، ایسا کوئی شرعی عذر ہے، تو ایسی عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ بچے کم پیدا کرنا ہے، یا خود جو ہے جا کر فیملی پلاننگ کرواتی ہے، آپریشن کرواتی ہے، تو ایسی عورت جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے عمل کرتی ہے۔ 17 نمبر کی بات 17 نمبر کا پوائنٹ ہے، بچوں کی اسلامی طریقے پر تربیت کرنے میں دلچسپی نہ لینا۔ اسلامی طریقے پر بچوں کی تربیت نہ کرنا، اولاد کی تربیت نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا، بچے کا برتھ ڈے آ گیا فوری کیک لا کے کھلا دینا، اس کو برتھ ڈے کرنا، ہر سال کرتے رہنا، ایسے کپڑے پہنانا جن لباس پر، جن کپڑوں پر صلیب ہو، صلیب کسے کہتے ہیں؟ کراس، جو کرسچن کا ہوتا ہے، صلیب کا لباس پر فوٹو ہونا یا ایسی تصویر اس پر ہونا جو جاندار کی ہو، یا جو ہے اپنی اولاد کو میوزک کی تعلیم دینا، ان کے سامنے گانے گانا، ان کے سامنے ٹی ویاں دیکھنا، فلم بینی کرنا، یا اگر وہ اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے تو ان کو نماز حکم نہیں دینا، یہ ساری باتیں میں شامل اور داخل ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح کے اعمال کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم بٹے کیا ہوتا ہے، لیکن بہت ساری عورتیں، بہت سارے خواتین اور بہت سارے مدرسات بھی جو ہے اچھے گھرانوں کی، ایسا نہیں کہ ان کو اسلام نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، عقیدہ نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، بہت ساری عورتیں ان کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر بھی برتھ ڈے کے گفٹ، برتھ ڈے کے کارڈ، برتھ ڈے کے تحفے یا پھر جو ہے اس قسم کے اعمال کیا کرتی ہے۔ تو ایسا عمل کرنا جو ہے یہ اسلام کے خلاف اور اپوزٹ عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگران کار ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کا ذمہ ہے۔ وَمَسْئُولَةٌ، اور قیامت کے دن جو ہے سوال کیا جائے گا اس عورت سے، اس کے گھر کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، اولاد کے بارے میں۔
18 नंबर का पॉइंट, घर के काम काज, सफाई सुथराई का ख्याल न रखना, कपड़े ना धोना, बर्तन ना धोना, खाना पकाने में लापरवाही करना, और यहाँ तक कि बाज़ औरतों का अपने शौहरों के लिए बनाव श्रृंगार ना करना। अल्लाह के फरमान के मुताबिक ये बात अल्लाह ने फरमाया साफ अल्फाज में कि तुम बीवियों से अल्लाह ने मुखातब करते हुए फरमाया कि औरतों के लिए ये बात जरूरी है कि वो अपने शौहरों के सामने बनाव श्रृंगार करें और खूबसूरत उसके सामने पेश आए। लेकिन आज क्या होता है, बहुत सारे मकामात पर जब शौहर घर में आता है, जब बीवी को देखता है तो बीवी के कपड़े मैले कुचले, फटे पुराने, चेहरा काला वगैरह वगैरह उसकी हालत होती है। जब वही बीवी घर से बाहर निकलती है तो बस कोई बड़ी हो, कोई खूबसूरत बड़ी हो, जन्नत की वो हो, ऐसा मालूम होता है। तो अपने शौहर के सामने उसका इजहार न करना और बाहर निकलते हुए जो उसका इजहार करना, ऐसी औरत लानती है और ऐसी औरत अल्लाह की फटकार है और इस्लाम के खिलाफ अमल है। 19 नंबर का नुक्ता है कि बिला वजह अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करना। जरा सी बात हो गई, तलाक दे दो, मैं तुमसे लगना चाहती हूँ, जरा मामूली गड़बड़ हो गई, जरा सी बात पेश आ गई, तलाक मुतालबा करना। ऐसे मुतालबा करने वाली औरत के बारे में अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है, मिन गैरि बासिन, जो औरत अपने शौहर से बगैर किसी वजह के तलाक मुतालबा करती है, फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना, ऐसी औरत पर जन्नत की खुशबू अल्लाह ने हराम कर दी है। ये औरतों का गुनाह है। नंबर 20, शौहर को घरेलू आराइश, जाती ज़ेबाइश या खाविन के पहुंच की बाहर उसके पास स्थान नहीं है, गरीब शौहर है, मगर नहीं मुझे कपड़े चाहिए, मुझे लिबास चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे मेकअप का सामान चाहिए, इस तरह के मुतालबात करना, ये अमल भी जो है बहुत ही इस्लाम के खिलाफ और गुनाह का अमल है। 21 नंबर की बात, मियाँ बीवी के दरमियान में होने वाली राज की बातें खुसूसियत के साथ मुबाशरत के वक्त होने वाली बातों को, उन राज की बातों को औरतों के सामने बयान करना या उसे माशरे के अंदर फैला देना, ये अमल भी जो है बहुत ही गुनाह का अमल है कि कोई औरत के लिए बात जायज नहीं है कि अपने शौहर की राज की बात को या आपसी मामूली जो झगड़े होते हैं उन इख्तिलाफात को, उन झगड़ों को बाहर लोगों तक पहुंचाएं, औरतों तक पहुंचाएं, ताकि उन औरतों को आपस में दूरी पैदा करने का मौका मिल जाए। ऐसा करने वाली औरत जो है इस्लाम के खिलाफ अमल करती है, ये अमल गुनाह का अमल है। उसके अलावा 22 नंबर की बात है कि अपने शौहर की इजाजत के बगैर नफिल रोजे रखना, ये भी अमल गुनाह का है। हालांकि आपने सुना होगा रोजे का अमल क्या है, बहुत ही बाबरकत और सवाब का अमल है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, नमाज का बदला अल्लाह ने बतला दिया, नमाज पढ़ोगे तुम्हारे लिए ये मुकाम है, सदका व खैरात करोगे तुम्हारे लिए मुकाम है, हज बैतुल्लाह अगर करोगे नियत साफ होगी, माल हलाल का होगा तो तुम हज से ऐसे लौटोगे जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हो गए हो। सारे आमाल का जो है जज़ा बता दी गई है। लेकिन रोजे वाले फरमाया क्या सौम ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं उसका बदला हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है ये बात। लेकिन अगर यही रोजा कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रखती है तो उसका रोजा रखना हराम है। आप ने साफ फरमा दिया, सही बुखारी की रिवायत है कि ला यहिल्लु लिम्रातिन, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है अन तसूमा ज़ौजिहा शाहिदुन, कि अपने शौहर की इजाज़त के बगैर रोजा रखे और अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर में किसी मर्द को या किसी औरत को दाखिला दिलवाए। घर में अगर कोई आता जाता है या कोई औरत आती जाती है तो उसके बारे में शौहर से दस्तयाब करना जरूरी है। शौहर इजाजत दे तब घर में वो आना जाना उसका रहेगा। शौहर मना करता है, उसके बावजूद जो है औरत अपने घर में लोगों को बुलाती है, उससे बात करती है या उससे बुला कर जो है कोई अमल काम करवाती है तो ऐसा करने वाली के लिए ये बात हराम है और ये बात बिल्कुल नाजायज है। अगली बात है शादी ब्याह के मुतालिक या औरतों की खिलाफ वर्जियां। 23 नंबर होता है कि तालीम और तरबियत या इल्म की तकमील के बहाने शादी न करना या शादी करने में इतना ताख़ीर कर देना कि मुकम्मल उम्र हो जाती है, अब उसके बाद उम्र होने के बाद
رشتے جب نہیں آتے تو اپنے آپ کو کیا محسوس کرنا، یہ عمل جو ہے اسلام کے خلاف عمل ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی عورت یا جب کوئی مرد نکاح کے قابل ہو جائے تو فوری ان کا نکاح کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچی جو ہے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی ہے، ماں باپ کو چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، نکاح ہو جائے، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے اور تعلیم پڑھنا ہے، مجھے اور آگے پڑھنا ہے، شادی کر لوں گے تو یہ پڑھائی رک جائے گی، اس بہانے اگر نکاح سے انکار کرتی ہے تو ایسا انکار کرنے والی عورت بھی جو ہے اسلام کے خلاف کام کرتی ہے۔ 24 نمبر کی بات، دین و اخلاق سے ہٹا ہوا شوہر اختیار کرنا۔ اگر کسی لڑکی کے پاس اچھا رشتہ آتا ہے، بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، عقیدہ درست ہے، توحید پرست ہے، تو ایسے لڑکے سے نکاح کرنے سے انکار کر دینا۔ کیوں بولے تو اس کی داڑھی ہے، کرتا پائجامہ پہنتا، ٹوپی لگاتا وغیرہ وغیرہ کی بہت سارے اور لڑکیوں کی جو ہے باتیں ہوا کرتی ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی اس طرح کے بہانے کرتی ہیں اور اپنے لیے کوئی بے دین اور فیشنیبل لڑکا اختیار کرتی ہے تو ایسی عورت بھی جو ہے اللہ کے فرمان کے مطابق نبی نے فرمایا کہ اذا آتاکم، یہ بات لڑکیوں کے سرپرستوں کے لیے ہے کہ اذا آتاکم من ترضون خلقہ و دینہ فزوجوہ، اگر تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آتا ہے جو بچہ اخلاق والا بھی ہے، دین والا بھی ہے، تو فزوجوہ، فوری طور پر اپنی لڑکی کو اس نکاح میں دے دو۔ لا تفعلوا تکن فتنة فساد فی الارض، اگر ایسا نہیں کرو گے، ایک اس کا دیندار کہا جاتا ہے، اس کو انکار کر کے جو ہے کسی بیٹی سے نکاح کرواؤ گے تو تم زمین میں فساد کے ذمہ دار ہوگے اور زمین میں اس سے بڑا فساد پھیل جائے گا۔ تو خواتین کا یہ بھی عمل کرنا اسلام کے خلاف ہے۔ 25 نمبر کی بات، مہر کے حق میں، جو مہر عورتوں کا حق ہے، اگر کوئی مرد نکاح کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت ہے کہ مرد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو مہر ادا کرے، وہ اس کا حق ہے۔ اگر مہر ادا کرنے کے علاوہ اگر مہر ادا کرے بغیر نکاح کرتا ہے، اگر مجبوری ہے بات ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت ہے تو وہ الگ بات ہے، وہ گنجائش ہے اور یہ گنجائش علماء کی بنائی ہوئی ہے، لیکن قرآن کے فرمان کے مطابق، حدیث کے مطابق نکاح کے وقت، نکاح سے پہلے مہر کا ادا کرنا یہ مردوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اس مہر کے اندر اگر کوئی لڑکی مطالبہ کرتی ہے اپنے ہونے والے شوہر سے کہ میرا مہر اتنا دو گے تو نکاح کروں گی، اتنا اگر مہر کم دو گے نکاح نہیں کروں گی، تو مہر میں بڑی رقم کا مطالبہ کرنا یہ عورتوں کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور صحیح بالکل حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم احمد کی حدیث ہے کہ خیرن للصداق ایسا نہ ہو، سب سے اچھا مہر وہ ہے سب سے جو کم ہو۔ اور آج کیا ہوتا ہے، رقم جوڑے رقم کے نام پر، جہیز کے نام پر بہت سارے پیسے بٹورے جاتے ہیں، جب مہر کی بات آتی ہے تو لکھ لیا جاتا ہے 2 لاکھ ادھار مہر۔ اب زندگی پر ادھار میں ادا ہوتا نہیں، زندگی پوری ہماری جو ہے حرام میں گزرتی اور پیدا ہونے والی اولاد حرام کی ہوگی اور اس کی تربیت جو ہوگی حرام نسل سے ہوگی، اور وہ جب معاشرے میں آئے گا تو اس کا عمل اسلام کے خلاف عمل ہوگا۔ تو شادی سے پہلے کسی عورت کا یہ مطالبہ کرنا کہ مہر جو ہے ہمارا بہت زیادہ دینا ضروری ہوگا، تو یہ مطالبہ کرنے والی عورت غلط ہے۔ حدیث کے فرمان کے مطابق سب سے اچھا مہر وہ ہے جو سب سے کم ہو۔ اس کے بعد اگلی بات ہے 26 نمبر کی بات کہ دور حاضر کی ایجادات و بدعات اور اختلاع ہونا۔ آج کے ماحول کے اندر جو بدعات اور جو رسومات ہیں شادی کے متعلق، رسم کا ہونا، پھولوں کا پہننا اور منگنے کے لیے کافروں کی طرح ایک لباس ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں، خاص طور پر جو پیچھے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جب چلتی ہے بچی تو پورا روڈ صاف ہوتا ہے، راستہ پورا صاف ہوتا ہے۔ اس طرح کا لباس منگوانا یا عورتوں کا اپنے شوہر مطالبہ کرنا کہ لڑکی کی شادی ہے، رسم ہونے والا ہے، ایسا لباس لا لو، یا ان تمام رسم کو اختیار کرنا جو رسم اور لباس بدعات ہیں، خرافات ہیں، ایسا عمل کرنے والی عورتیں بھی جو ہے اسلام کے خلاف عمل کرتی ہیں۔ 27 نمبر کی بات کہ عورت کا بیوٹی پارلر میں جانا تاکہ جسم کے بال صاف کروائیں، اور اس سلسلے میں نعوذ باللہ
معاذ اللہ کی پناہ کہ بیوٹی پارلر جانے کے بعد جسم کے بعد صاف کروانے کے بہانے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ عورتوں کے بعض مخصوص حصے جس کو شوہر کے علاوہ کسی اور کا دیکھنا حرام ہے، یہ اور حصے بھی جو ہے ان لوگوں کے سامنے کھلے کھول دی جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ اس سے اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ تو کسی عورت کا بیوٹی پارلر جانا، اپنے جسم کے حصے کو کھول دینا، وہ حصوں کا برہنہ کر دینا جس کا دیکھنا شوہر کے علاوہ کسی اور کے حرام قرار دیا ہے، یہ عمل بھی جو ہے اسلام کے سراسر خلاف اور اپوزٹ عمل ہے۔ 28 نمبر کی بات، اس بات پر اصرار کرنا کہ شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے تو شادی کے اندر ہمارے جو حال لوگے، جو فنکشن حال لوگے، وہ بہت ہی معیاری ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، اور شادی کے اندر جو ہے ایسا خرچہ کرنا، گاڑی ایسی ہونا، پھول کا ہار اس طریقے کا ہونا، یہ سارے مطالبات کرنا عورتوں کا حرام ہے اور یہ اسلام کے خلاف عمل ہے۔ 29 نمبر کی بات، اکثر یہ عمل ہندوؤں میں دیکھنے میں آیا ہے اور بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا معاشرہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلم معاشرے میں یہ عمل دیکھنے میں آیا ہوا ہے۔ 29 نمبر کی بات یہ ہے کہ دلہا اور دلہن کا مشترکہ طور پر ایک ساتھ اسٹیج پر آ جانا اور ایسے مقام پر آنا جہاں پر مردوں کا اختلاط ہے، مرد مکمل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر دلہن آتے ہیں اسٹیج کے اوپر اور سارے مرد حضرات جو ہیں ان دونوں سے مصالحے کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایسا عمل کرنا اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے باہر نکلنے، سفر کرنے اور مخلوط میل جول کے سے متعلق عورتوں کی یا خواتین کی خلاف ورزیاں۔ 30 نمبر کی بات ہے، 30 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ عورت کا گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی خوشبو یا ایسے عطر کا استعمال کرنا کہ جب باہر نکل جائیں تو فوری طور پر باہر غیر محرم مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں اور اس کے خوشبو سے جو ہے نامحرم جو ہے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، ایما امرأۃ استعارت، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، ثم خرجت، باہر نکلتی ہے، فمرت علی قوم، پھر ایسے قوم کے پاس آتی ہے، لا یجدون رائحتها فہی زانیہ، ایسے لوگوں کے پاس آتی ہے جو غیر محرم ہے اور وہ اس عورت کو جو محسوس کرتے ہیں، اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، تو فہی زانیہ، فہی زانیہ، فہی زانیہ، وہ عورت زناکار ہے، بدکار ہے۔ کیا بات آپ نے فرمائی کہ آدمی عورت پاک صاف ہے، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی مطلب نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، سارے عمل اچھے ہیں، لیکن اگر باہر نکلنے سے پہلے خوشبو لگاتی ہے یا پھول لگاتی ہے، گجرا باندھتی ہے سر پر اور اس کی خوشبو اگر غیر محرم مسل لیتا ہے، سونگھ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے، نبی نے فرمایا فہی زانیہ، وہ زناکار ہے اور بدکار ہے۔ اگلی بات 31 نمبر کا پوائنٹ ہے، عورت کا اجنبی اور غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر جانا اور غیر محرم ڈرائیوروں کے ساتھ جو ہے خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا السلام نے فرمایا لا یخلون احدکم بامرأۃ الا ذی محرم، کہ تم میں سے کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، حرام اس عورت کے لیے کہ اپنے محرم کے علاوہ کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرے یا تنہائی اختیار کرے۔ اور آج امیر گھرانوں میں، بہت سارے مالدار گھرانوں میں یہ ہوتا ہے، مرد جو ہے غیر محرم ڈرائیور ہے اور پتہ نہیں بہت ساری عورتوں میں کیا مرض ہے یا کیا بیماری ہے، اگر کوئی داڑھی والا نظر آ جائے، کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہو، سر پر ٹوپی ہو تو ان سے پردہ کرتی ہے، اگر کوئی داڑھی والا نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، جینس پہنا ہوا ہے، اگر کوئی ماڈل ہے تو اس سامنے اپنا اظہار کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے آخر؟ کیا داڑھی رکھنے والا مرد ہے اور وہ نامرد ہے جو داڑھی رکھا ہوا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، چاہے داڑھی والا ہو چاہے بغیر داڑھی والا ہو، اگر غیر محرم ہے، ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہو، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا کسی عورت کے لیے ذرا برابر بھی حلال اور جائز نہیں ہے۔
32 नंबर का पॉइंट है, घरों से बकसरत बाहर निकलना और बाजारों में जाकर बगैर किसी वजह के बाजारों में इज्जत करना। और आज भी ये अमल देखने में आता है, घर में बैठे बैठे बेजार हो गए, एक दिन बैठे 2 दिन बैठे, चलो भाई कुछ भी काम नहीं करो, बाहर जाके आएंगे, तफरी करके आएंगे। औरतों का ऐसा बाजार में निकलना और बगैर किसी वजह के बाजार के अंदर घूमना, ये भी अमल इस्लाम के खिलाफ अमल है। अल्लाह का फरमान है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में, अल्लाह फरमाता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों के लिए ये जरूरी है कि तुम घरों में टिकी रहो, वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलिया, और जाहिलियत की तरह जो है बाहर ना निकलो और बेपर्दगी इख्तियार ना किया करो। अगला नंबर का नुक्ता और पॉइंट है 33 नंबर की बात है कि औरत का अपने रिश्तेदारों या शौहर के रिश्तेदारों के महरम या गैर महरम से बगैर हिजाब के मेलजोल रखना। औरत का किसी लड़की का किसी औरत का जो है रिश्ता, चाहे अपने रिश्तेदार हो, घर वाले हो, ससुराल वाले हो, या अपने शौहर के रिश्तेदार हो, गैर महरम से मेलजोल करना, ज्यादा बातचीत करना, बगैर किसी वजह से छेड़ के बात करना, उनसे हंसी मजाक करना, ये अमल जो है बहुत ज्यादा गुनाह का अमल है। अब आप सलाम ने फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, ये हुक्म मर्दों के लिए है कि तुम किसी औरत के पास तन्हाई में ना जाओ। अगर कोई औरत घर में अकेली है, तन्हा है, तो किसी तन्हा औरत के पास, अकेले के पास ना जाओ। एक इंसान में से एक साहबे ने सवाल किया, या रसूलल्लाह अफरअयतल हमू, या रसूलल्लाह, ऐ रसूल आप देवर के बारे में क्या कहते हैं? देवर जो होता है शौहर का भाई, उस बारे में क्या हुक्म है? तो आपने साफ अल्फाज में फरमाया अलहमु अलमौत, भाभी के लिए देवर मौत है। यानी जितना गुनाह का अंदेशा, जितना गुनाह का खदशा उस देवर के साथ हो सकता है, भाभी का बाहर नहीं हो सकता। ये यहाँ तक इस्लाम का हुक्म है, यहाँ तक इस्लाम की तालीमात है। देवर से पर्दा करना भी जो है इस्लाम का फरीज़ा और इस्लाम का हुक्म है औरतों के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट 34 नंबर का ये नुक्ता है कि बाज़ औरतों का मर्द डॉक्टरों से इलाज और मुआवजा करवाना और किसी इंतहाई जरूरत के बगैर अपने जिस्म को नंगा कर देना, ये अमल जो है सरासर इस्लाम के खिलाफ अमल है। अगर कोई डॉक्टर नहीं है, अगर कोई डॉक्टर औरत नहीं है, तो जरूरत के तहत किसी अगर मर्द के पास आप जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, तो इसमें गुंजाइश है, ये बात जायज है। लेकिन उसके पास भी जाने के बाद बगैर जरूरत के अपने जिस्म को नंगा कर देना या जिस्म का लिबास निकाल देना, चेहरा खोल देना, बुर्का निकाल देना, ये अमल जो है सरासर इस्लाम के खिलाफ और गलत अमल है। उसके बाद 35 नंबर का पॉइंट और नुक्ता है कि औरत का महरम के बगैर सफर पर निकलना, ये सफर चाहे गाड़ी का हो, चाहे ट्रेन का हो, चाहे बस का हो, चाहे हवाई जहाज का हो। इस नुक्ते पर आने के बाद बहुत सारे हज़रात के जहनों में ये बात आती है कि शायद ये सफर जो है बाहर जाने का सफर होगा। जब प्लेन में अगर औरत जाए तो महरम साथ में हो, अकेले ना जाए, ऐसा नहीं है। हदीस में साफ तौर बयान किया गया है कि किसी औरत के लिए ये बात जायज नहीं है कि वो अकेली तन्हा सफर करे। आपने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तुसाफिरुल मरअता इल्ला मअ ज़ी महरम, कि किसी औरत के लिए ये जायज नहीं है कि वो सफर करे सिवाय उसके साथ महरम हो। अगर महरम साथ में है, शौहर साथ में है, सगा भाई साथ में है, बाप साथ में है, बेटा साथ में है, दादा साथ में है, नाना साथ में है, तो सफर करना जायज है। अगर कोई गैर महरम सफर करती है तो भी गलत, और तन्हा जाती है तो भी वो औरत जो है गलत अमल करती है और इस्लाम के खिलाफ जो है उसका काम होता है। अगला नुक्ता है 36 नंबर का ये पॉइंट है कि औरतों का किसी ऐसे काम या नौकरी के लिए बाहर जाना जो किसी नाजायज या हराम फेल का, हराम काम का इर्तिकाब और उसका बारिश बने। औरत घर में बैठी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह शौहर कमाने वाला है, शौहर इतना पैसा ला सकता है कि उससे घर चल जाए, बीवी का गुजारा हो जाए, बच्चों का खर्चा खत्म हो जाए या सवाया जो है बस हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है
بیوی اگر یہ عمل کرتی ہے کہ شوہر تنخواہ بس نہیں ہو رہی ہے، میں بھی کچھ کروں گی، اس نیت سے اگر وہ کہیں پر نوکری کرتی ہے، کہیں پر جاب کرتی ہے، تو اس کا بغیر ضرورت کے جاب کرنا یا نوکری کرنا یہ سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اگر ضرورت ہے تو بھی ضرورت کے تحت جو وہ جاب کرتی ہے تو اس جاب کے اندر، اس نوکری کے اندر وہ نوکری ایسی ہو کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی حرام کاری کا اندیشہ یا خدشہ نہ ہو۔ اگر ایسا عمل ہے، ایسا جاب ہے تو اس عورت کے لیے وہ جائز ہے، ورنہ ایسا عمل اختیار کرنا جو عمل حرام ہے اس جگہ جاب کرنا یا نوکری کرنا، یہ عمل عورتوں کے لیے سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے اکثر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کال سینٹرز میں جو ہے اکثر یہ ملے گی آپ کو تو نوجوان لڑکیوں کی ملے گی۔ نوجوان لڑکی ہو، اگر وہ عورت، وہ نوجوان لڑکی رات کے وقت گھر سے باہر رہتی ہے تو ظاہر بات ہے شیطان وہاں پر اپنا عمل کر دیتا ہے اور اس سے یقیناً حرام کام ہو جاتا ہے۔ تو ایسا عمل کرنا یہ اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے چند ایسی باتیں ہیں جو عورتوں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہے۔ یہاں تک میں نے بیان کیا عقیدے کے متعلق، گھر کے متعلق، میاں بیوی کے متعلق، یہ میں نے چند جگہ پر بیان کر دیا۔ اب یہاں سے جو ہے خواتین کی عام خلاف ورزیاں جو الگ الگ ہیں، 37 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ عورتوں کا اپنے حلقے کے اندر، اپنے دوستانے کے اندر، اپنے سہیلیوں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام نہ دینا اور اچھائیوں کا حکم نہ دینا اور برائیوں سے نہ روکنا، یہ عمل بھی جو ہے سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ خواتین جب چار عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو اگر بیٹھتی ہے گھنٹہ تو 1 گھنٹے کے اندر شاید ہی کوئی عورت 5 منٹ اسلام کی بات کرتی ہو، ورنہ اکثر ایسی عورتیں ہیں جو سارا کا سارا گھنٹہ جو ہے بیکار کی باتیں بیان کیا کرتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، اللہ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اولئک، یہ عورتیں یا یہ مرد ایسے ہیں سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ پر رحم کر فرمانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سننے پر زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو عورتوں کا جو ہے اکیلے میں یا اپنے سہیلیوں کے اندر ان فریضوں انجام نہ دینا، یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ 38 نمبر کا پوائنٹ ہے عورتوں کا یا نوجوان لڑکیوں کا اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا، چلا کر بات کرنا، جھڑکنا، انہیں ڈانٹنا یا ان کی نافرمانی کرنا، یہ عمل بھی جو ہے بہت ہی گناہ کا عمل ہے اور یہ عمل مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی مرد بھی، کوئی لڑکا بھی اگر یہ عمل کرتا ہے وہ بھی گنہگار ہے، اگر کوئی عورت یہ عمل کرتی ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ السلام کے پاس فرشتہ آیا جو اسلام تشریف لائے اور سوال کیا اسلام کیا ہے؟ اب بتا دیا آپ نے اسلام کی ارکان ہے، ایمان کیا ہے؟ یہ ارکان ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ اسے احسان کہا جاتا ہے۔ آگے سوال کیا، اس سوال کرنے والے فرشتے نے اے نبی بتائیے قیامت کب آنے والی ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والا بہتر جانتا ہے اس شخص سے، یعنی آپ جانتے ہیں بہتر سب قیامت کب آنے والی ہے، آپ اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتے نے سوال کیا ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول نے دیا گیا ہے، یہ بتائیے کہ قیامت کی علامات کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں قیامت کی؟ تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اپنے عورت جو ہے اپنے لونڈیاں اپنے سردار کو جنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کسی بچے کو پیدا کرے گی تو وہ بچی، وہ نوجوان لڑکی جوان ہونے کے بعد، بڑی ہونے کے بعد اپنی ماں پر حکومت کرے گی، ماں پر حکومت چلائے گی، اس کے بعد نافرمانی کرے گی، اپنے ماں فرمائے گی، سامنے اس کے زور سے بات کرے گی، چلا کر بات کرے گی، اسے ڈانٹے گی، اسے پھٹکارے گی۔ اللہ کا فرمان ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اے ایمان والو مردوں اور عورتوں اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہو۔ چلا کر بات کرنا، ڈانٹ کر بات کرنا، پکار کے بات کرنا، یہ تو بہت دور
کی بات ہے اس کا کتنا گناہ ہے واللہ عالم بالصواب. اللہ فرماتا ہے اف کہتے ہیں نا اف. اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھائی ایک گلاس پانی پلا دو, ہم کیا کہتے ہیں اف. ارے کیا بھائی ابھی بیٹھا تھا ایسا بول دیے. تو اللہ نے فرمایا ولا تقل لهما اف, اپنے ماں باپ اف تک بھی نہ کہو, یہ اف ہوتا ہے یہ بھی نہ کہو. ولا تنہرهما, اور ان کو چھڑکیاں مت دو. وقل لهما قولا کریما, جب بھی ان سے بات کرو نرمی سے بات کرو, آہستگی سے بات کرو. اگلی بات 39 نمبر کی بات ہے کہ زبان کی آفت سے نہیں بچنا. مسلسل زبان سے چغلی کرنا, غیبت کرنا, الزام تراشی کرنا, بہتان بازی کرنا, عیب جوئی کرنا, عیبوں کو تلاش کرنا, بیکار کی باتیں کرنا, لغویات کا استعمال کرنا, بیکار کی باتوں میں اپنا وقت کا ضائع کرنا, یہ بھی عمل خواتین کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے. اللہ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یسخر من قوم, اے ایمان والو مردوں اور عورتوں کہ تمہارے لیے کسی مرد کے لیے یا کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی عورت کا یا کسی مرد کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو اس شخص سے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ عمل اختیار کرنا, بلا وجہ کے زبان کی درازی کرنا, بلا وجہ زبان کے اس کو اختیار کرنا, بغیر کسی وجہ کے زیادہ باتیں کرنا اور یہ سمجھنا کہ زیادہ باتیں کروں گی تو میرا معاشرے میں مقام بلند ہوگا. لوگ کہیں گے کہ تو کتنا بیان کرنے والی, کتنا بولنے والی ہے, کتنا بات کرنے والی ہے, فلاں بچی کتنا خاموش رہتی ہے اور یہ کتنے بولنے والی ہے. ایسی تعریف کے قابل یا ایسی تعریف سننے کے لیے باتوں کا زیادہ کرنا یا الزام تراشی کرنا, بیکار کی باتیں کرنا, لغویات کا استعمال کرنے والی عورتیں اسلام کے خلاف عمل کرنے والی ہیں. 40 نمبر کا نقطہ ہے, 40 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ نگاہیں نیچ رکھنے کے بارے میں سستی اور کاہلی کرنا اور لاپرواہی کرنا. اور آج میں نے خاص طور پر یہ بات بہت زیادہ غور کی ہے کہ اتفاق سے اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں, اگر کسی غیر محرم لڑکی پر نگاہ پڑ گئی, اب ہم شیطان لگا ہوا ہمارے ساتھ بھی, ہم 1-2 سیکنڈ کے لیے اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم شرمندگی سے نگاہ نیچی کر لیتے ہیں, لیکن سامنے والی بچی کو دیکھتے رہتی ہے مسلسل. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے صاف طور پر ایمان والی عورتوں کو نام لے کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن, نگاہوں کو نیچے رکھا کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, سرگاہوں کی حفاظت کریں. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا اور نگاہیں نیچی کر کے چلنا یہ اسلامی معیار ہے, اسلامی طریقہ ہے. اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اس کے خلاف عمل کرتی ہے تو وہ سراسر اسلام کے خلاف عمل کرنے والی اور اسلام کے خلاف ورزی کرنے والی ہے. اس کے بعد اگلا نمبر کا پوائنٹ ہے 41 نمبر کا کہ عورت کا کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں بیان کرنا یا کسی عورت کا اپنے کسی دوسری عورت کے بارے میں شوہر کے سامنے اس کے بارے میں اچھائیاں بیان کرنا. اگر مثال کے طور پر کوئی بیوی ہے, شوہر کے پاس آ کر اپنے شوہر کے سامنے اپنی سہیلی یا اپنی دوست کی اچھائی بیان کرنا, ایسے اچھائی بیان کرنا, ایسے خوبصورتی بیان کرنا گویا کہ وہ آدمی جو ہے وہ شوہر اس سے نہ دیکھتے ہوئے صرف اس کی جو ہے لذت محسوس کرے, اتنا اس کی تعریف بیان کر دینا, یہ عمل حرام کا عمل ہے. اب اللہ نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها, کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری عورت کے محاسن, کسی دوسری عورت کی اچھائیاں, کسی دوسری عورت کی خوبیوں کو جو ہے اپنے شوہر سے بیان کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو. تو بہت ساری عورتوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. اب جب یہ بات پائی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے جب اس کو شوہر سنتا ہے اسے محسوس کرتا ہے ارے واہ کتنی اچھی عورت ہے, ایک بار سے ملاقات کر لیا تو کتنا بہتر ہوگا. اب دل ملاقات کی جو ہے خواہش پیدا ہوتی ہے, یہ ملاقات جو ہے آخر میں حرام پہنچ جاتی ہے اور حرام کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سیاست خواتین اس کے ذمہ دار ہیں. تو خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے یہ بات حرام ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے اس کے احسان کو یا اس کی خوبصورتی بیان کریں, اس کی اچھائی کو بیان کریں. اگلی بات ہے نمبر 42 اس کا ہے کہ بعض ایسے حرام افعال کا ارتکاب کرنا جس حرام کام کے ارتکاب پر
بڑے ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان حرام کام کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت نازل کی جاتی ہے، ایسے کام کا ارتکاب کرنا۔ اب اللہ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لعن اللہ کی لعنت ہے جس پر الواشمات بال گدنے والی، والمستوشمات بال گدوانے والی، بال گھومنے والی، بال گندوانے والی، والنامسات بڑوں کے بال تراش کر لمبے اور چوڑے کرنے والی، والمتنمسات اور ترشوانے والی، بیوٹی پارلر میں جو عمل کرتے ہیں عورتیں ترشوانے والی، والمتفنجات دانتوں کے درمیان میں جو خلا ہوتا ہے، جو دانتوں کے درمیان اگر کسی کے دانت باہر نکلے ہوئے ہیں کسی عورت کے، اسے اندر کر دینا، یا اگر دانتوں میں خلا ہے، دانتوں کے درمیان میں جو ہے بڑے اسپیس پائی جاتی ہے، اس کو ختم کرنا، یہ عمل بہت ہی برا عمل ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا المغیرات خلق اللہ، ایسا عمل اختیار کرنے والی عورتیں اللہ کی پیدائش کو بدلنے والی عورتیں ہیں۔ کون کون؟ جن پر اللہ کے پٹکار ہے، بال گھومنے والی مطلب، اور کسی اور کے بال چھوٹے ہیں عورت کے بال، تو باقاعدہ بازار میں بال ملتے رس سے بال، ان بالوں کو لا کر بڑے بال کروانا یا بڑے بال کرنا تاکہ دیکھنے والا اس کی خوبصورتی کو دیکھے اور کہے کہ واہ کتنے لمبے بال ہیں، تو ایکسٹرا بالوں کو لگانا اسے کہا جاتا ہے بال گھومنے والی، بال گدوانے والی، جو بال خود نہیں کرتی بلکہ دوسری عورتوں کے جو ہے بال لمبے کرتی ہے وہ کرنے والے، بالوں کے بال تراشنے والی اور ترشوانے والی۔ نمبر 4، اور دانتوں کے درمیان خلاف جو پیدا کیا جاتا ہے اس کو دور کرنے والی عورتوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ عورت ملعون ہے اور وہ عورت گنہگار ہے۔ نمبر 43 کہ غیر محرم مردوں کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اپنی آواز کو بالکل نازک اور باریک کر لینا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو عورت کی آواز بڑی بھٹی اور بھدی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اگر کسی عورت کی آواز مثال کے طور پر بڑی بھدی ہے، خراب آواز ہے، اگر کسی مرد کا فون آتا ہے تو بہت ہی نرم آواز سے، باریک آواز سے بات کرتی ہے تاکہ سامنے والا سن لے اور محسوس کرے کہ واہ کتنی چھوٹی عمر کی بچی ہے۔ اس طرح کا عمل کرنے والی عورت یہ بھی گنہگار ہے اور سراسر اسلام کے خلاف اس کا رویہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ احزاب کی آیت ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ کسی عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ مردوں کے سامنے، غیر محرم اور مردوں کے سامنے اپنی آواز کو دھیمے کر کے بات کرے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس مرد کے دل میں مرض ہے، جس مرد کے دل میں برائی ہے، جس مرد کے دل میں شیطان ہے، تو وہ اس عورت پر فنا ہو جائے گا اور اس کی جو ہے اس پر جو ہے اس کی زندگی، اس کا جو ہے اوپر کا عمل اختیار کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اکثر یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ عورتیں اور خواتین جو ہے خصوصیت کے ساتھ فون پر، ٹیلی فون پر جب بات کرتی ہیں تو بڑے نرم انداز میں، بڑے ہی باریک انداز میں، بڑے ہی دھیمی آواز سے بات کرتی ہے۔ ایسا عمل کرنے والی عورتیں اسلام کے خلاف عمل کرتی ہے۔ 44 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ بعض عورتوں کا اپنے حسن پر، خوبصورتی پر غرور کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا یا قیمتی لباس پہن کر، عمدہ لباس پہن کر اترانا اور گھمنڈ کرنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کوئی مرد یا عورت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے داخلے کیا جائے گا جس کے دل کے اندر ذرائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور کبر ہوگا۔ اگر کوئی عورت اپنی خوبصورتی پر، اپنے حسن پر مغرور ہوتی ہے، تکبر کرتی ہے، گھمنڈ کرتی ہے یا عمدہ لباس پہننے پر تکبر کرتی ہے تو ایسی عورت اللہ کی بارگاہ میں نامراد ہوگی اور وہ عورت جو ہے سراسر اسلام کے خلاف عمل کرنے والی ہوگی۔ 45 نمبر کا پوائنٹ ہے کہ بعض خواتین کا نیکیوں کو زیادہ کرنے میں توجہ نہ دینا، دین سے بے رغبتی، قرآن کی سے لاپرواہی، نمازوں سے لاپرواہی، اور بعض عورتوں کا سوائے رمضان کے سال کے 11 مہینے قرآن کو اختیار نہ کرنا، قرآن نہ پڑھنا، یہ بھی خواتین کا ایک بہت ہی قبیح اور بہت ہی برا عمل ہے۔ اور حالانکہ آپ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ بات لازم ہے کہ
کہ وہ قرآن کو پڑھتی رہے تاکہ قرآن کی اچھائیاں، قرآن کے جو احکامات ہیں وہ احکامات انسان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور انسان کے اعمال جو ہے اچھے ہو جائیں۔ اور بعض عورتوں کا جوان دکھنے کے لیے اپنے بالوں کو سیاہ کرنا، اور یہ عمل مردوں کا بھی ہے۔ بعض حضرات بھی جو ہے اپنے مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، سر کے بال جوان دکھنے کے خاطر کالا کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں۔ بالوں کو رکھنا جائز ہے۔ اگر آپ بال کو مہندی لگاتے ہیں یا قلم لگاتے ہیں کوئی بھی، یہ عمل آپ کا جائز ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ لیکن عورتوں کا یا مردوں کا جوان دکھنے کے خاطر بالوں کو سیاہ خضاب لگا کر اسے کالا کرنا، مہندی استعمال نہ کرنا، مہندی سے جو ہے دور اختیار کرنا، یہ عمل جو ہے غلط عمل اور گناہ کا عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، تکون فی آخر زمان، آپ نے فرمایا آخر زمانے کے اندر ایسی قوم آئے گی، قوم یخضبون باسواد کالحواس الحمام، کہ ایسی قوم آئے گی جو اپنے بالوں کو سیاہ خضاب کرے گی، کالحواس الحمام، جیسے کبوتروں کی بوٹیں ہوا کرتی ہیں۔ لا یرجون رائحۃ الجنہ، ایسا عمل کرنے والے مرد اور عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سن پائیں گے۔ تو عورتوں کا اور مردوں کا جو ہے کالا خضاب اختیار کرنا، یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ 47 نمبر کا پوائنٹ ہے، فطری امور میں سے کسی فطری عمل کو نہ کرنا یا اس سے خلاف ورزی کرنا۔ ناخن کاٹنا، ترشوانا فطری عمل ہے۔ بالوں کا بغل کے بال نکالنا فطری عمل ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ ناک کے نیچے کے بال نکالنا یہ فطری عمل ہے، یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنے فطری عمل کو چھوڑ کر فطری عمل نہیں کرتی ہے، ناخن نہیں کاٹتی ہے، ناخنوں کو لمبا لمبا کرتی ہے، فیشن کے ناخن بناتی ہے یا ان پر نیل پالش لگاتی ہے، تو ایسا عمل کرنے والی عورت سراسر اسلام کے اور ایمان کے خلاف عمل کرتی ہے۔ اور نیل پالش کرنے والی جو عورتیں ہیں وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو نیل پالش ہوتی ہے وہ نیل پالش سے وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی ناخن تک نہیں پہنچتا ہے۔ جب ناخن تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، جب نماز نہیں پڑھے گی، نماز نہیں ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو خواتین کا ناخنوں پر نیل پالش کرنا یا ناخنوں کو لمبے کرنا، فیشن ناخن بنانا، یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف اور اسلام سے ہٹا ہوا عمل ہے۔ اس کے بعد 48 نمبر کا نقطہ اور پوائنٹ ہے کہ عورت کا بری صحبت اختیار کرنا، ایسی سہیلیوں یا ایسی عورتوں کو دوست بنانا جو عورتیں اور جو سہیلیاں سراسر بگڑی ہوئی، اسلام سے دور، ایمان سے دور ہیں، ایسی عورتوں کو اپنا دوست بنانا اور اسے دوستی کر لینا، یہ بھی جو ہے بہت ہی غلط عمل ہے۔ جبکہ وہ عورتیں ایسی ہیں جن کو نہ اپنی عزت کا خیال، نہ اپنے عصمت کا خیال، نہ وہ ان کے اندر ذرا بھی ایمانداری ہے، نہ ذرا اسلام پاسداری ہے، بغیر ایسی عورت سے جو ہے دوستانہ کرنا، ایسے عورت سے ملنا اور ان سے جو ہے دوستی کرنا، سہیلی بنانا، یہ بھی عمل عورتوں کا غلط عمل ہے۔ کسی فارسی کے اندر ایک جملہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اچھی صحبت اختیار کرو گے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، دوستانہ اچھا ہو جائے گا تو آپ کا عمل جو ہے اچھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا دوستانہ غلط ہوگا تو آپ کا عمل جو ہے غلط ہوگا اور آپ سراسر جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ جائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ 49 نمبر کا نقطہ اور پوائنٹ ہے کہ شوہر کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار کے مرنے پر، شوہر کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی بھی عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو عورت اللہ پر، قیامت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کہ اپنے کسی اسٹار کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، الا زوج، اگر ہاں شوہر کے مرنے پر فإنها تحد علیہا، اس شوہر کے مرنے کی مدت 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو کسی عورت کا
اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ بھی سراسر اسلام کے خلاف عمل ہے۔ اور آخری نقطہ، آخری بات، 50 نمبر کی بات، 50 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ہے سوگ منانے کی شرطوں میں جو ہے پابندی نہ کرنا۔ اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا ہے اور اس کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے تو سوگ کا مطلب کیا ہوا؟ اس پورے ایام میں وہ عورت زینت والا لباس نہ پہنے، اچھا لباس نہ پہنے، زیورات نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے۔ خوشبو کا استعمال مطلب گھر میں استعمال نہ کرنا، خیر باہر استعمال کرنا تو ہر عورت کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی عورت گھر میں خوشبو لگاتی ہے تو اس کے لیے بات جائز ہے، لیکن سوگ کے اندر، سوگ کے ایام میں، عدت کے ایام میں اگر کوئی عورت زیورات پہنتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، خضاب لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے تو ایسا عمل کرنے والی عورت جو ہے اسلام کے خلاف عمل کرتی ہے۔ سوگ کے پورے ایام میں جو ہے اسے سوگ منانا ہوگا، غم منانا ہوگا اور اس کی عدت کے ایام پورے ہونے۔ اسلام کے اندر کوئی بات موجود نہیں ہے جو آپ کا اچھا لباس ہے اسے پہن لو، اب اچھا لباس نہیں پہننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لباس پھٹا پرانا ہو، پھٹا ہوا لباس ہو ایسا پہنتے پھرتے رہے۔ اچھا لباس پہنے تاکہ جو ہے گھر والوں گھر کے اندر جو ہے کم سے کم آرام سے اور سکون کے ساتھ وہ رہ سکے۔ تو یہ 50 نکات اور 50 جو ہے اسلام کے خلاف ورزیاں تھے خواتین کے بارے میں، اس لیے بیان کیے گئے۔ اس کے اندر نہ کسی پر کوئی کام کسی ہے، نہ کسی پر الزام تراشی ہے، نہ کسی پر بہتان ہے، نہ کسی پر جو ہے کسی کا عیب نکالا گیا ہے، نہ کسی کے جو ہے دل کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، نہ کسی کی دل آزاری کی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اگر مسلم معاشرے کی نوجوان لڑکیاں، مائیں اور بہنیں سدھر جائیں گی، ان کے اندر کم سے کم اگر یہ 50 باتوں پر عمل پیرا اگر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سدھار آ جائے گا اور ہمارے معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی، ہو سکیں گے۔ یہ اسی مناسبت سے یہ عنوان رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو اسلام کے خلاف اعمال ہیں، ہمارے اعمال کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے اندر عقیدے میں جو خرابیاں ہیں اللہ اس کو دور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہو چاہے کبیرہ گناہ ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے تمام باتیں تیرے فرمان کے سنی، نبی کے فرمان کے سنی ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما۔ جلا وہ شمع کہ آندھی بجھا نہ سکے، جلا وہ شمع کہ آندھی سے بجھا نہ سکے، وہ نقش بن کہ زمانہ سے مٹا نہ سکے۔ عمل زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ